السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید کہوں گی اور میں ہوں کمل دعا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں یوتھ کا پینل بھی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ معروف اور ممتاز سجدہ نگار سجاد میر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گی میر صاحب آپ کو۔ اور آج جو یوتھ سے اسٹوڈنٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے، محمد آصف ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب بشیر ہیں، میاں افضال احمد ہیں، عبد الرحمن ہیں۔ خوش آمدید کہوں گی جوائن کرنے کے لیے، اور خاص طور پر عبد الرحمن آپ کا بہت شکریہ، میری غیر حاضری میں آپ نے میری ذمہ داری نبھائی۔ اور میر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ویلکم بیک تھینک یو سو مچ۔ میر صاحب جیسے کہ آپ کیسی گزری چھٹیاں آپ کی؟ جی ظاہر ہے چھٹیاں ویسے بھی بہت اچھی گزرتی ہیں، اور چھٹیوں کا تو نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیسی گزری جی میر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اہم ایشوز ہیں، خاص طور پر جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے، نئے وزیر اعظم کے کچھ بیانات ہیں ان پر ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ سربجیت سنگھ کے حوالے سے بھی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال پر اگر بات کریں تو حکومت پنجاب نے اس پر ایکشن لے لیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے مریضوں کو علاج تو میسر آ گیا مگر صورتحال نارمل نہیں ہو سکی۔ اس سارے جھگڑے کے بظاہر جو اثرات ہیں وہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ینگ ڈاکٹرز نے خاص طور پر پنجاب میں کچھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے جی۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں، مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو ان کی حمایت کر رہا ہو، ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ ہر 4 مہینے کے بعد یہ ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک مطالبہ کرتے ہیں پھر دوسرا مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی وہ ڈاکٹر تھے جن کی آج سے 10-12 سال پہلے نجی ہسپتال 4-4 ہزار روپے میں 5-5 ہزار روپے میں خدمات حاصل کرتے تھے، اور یہ خوشی سے نہیں تھی لیکن ایک تکلیف کے ساتھ کرتے تھے۔ وجہ یہ ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں کی ایک طرح کی بہتات ہو گئی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے آپ کی باہر ڈیمانڈ بھی ہے، ملک میں تنخواہیں بھی آپ کی 10 گنا نہیں تو 12 گنا ہو گئی ہیں۔ سرکاری دفاتر میں تو اتنی نہیں ہوئی لیکن 2-3 گنا تو ہو گئی ہیں، عام اس گریڈ کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ایک طرف ہے، لیکن ایک بات پہ اتنا اصرار کرنا اور اتنا ڈٹے رہنا جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک صورتحال تھی، جب کہ آپ کا کام مریضوں کی دیکھ بھال ہے۔ آپ نے ہڑتال کا وہ رویہ اختیار کیا کہ مریضوں کی دیکھ بھال سفر کی آؤٹ ڈور آپ نے بند کر دیا، یعنی 13,000 مریض مجھے پتہ ہے جناح ہاسپٹل کراچی میں جو تھے وہ آتے ہیں ڈیلی، اور 12,000 کے قریب سول اسپتال میں آتے تھے۔ 25,000 مریض جو ہے نا ان کے 2 بڑے ہاسپٹل میں آتا تھا۔ لاہور میں بھی یہی حالت ہوگی۔ بڑے ہاسپٹل میں نے کوئی فگر چیک نہیں کی ہے، لیکن 35-40 ہزار مریض جو ہیں روزانہ آتے ہیں علاج کے لیے، اور بھی کئی ہاسپٹل ہیں اس سے زیادہ مریض بھی آتے ہوں گے۔ اب ان ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم تو آؤٹ ڈور ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ایک واقعہ جس پر قتل کا مقدمہ بھی درج کیا وہ یہ ہے کہ ایک بچے کے ڈرپ لگی ہوئی تھی، انہوں نے ڈرپ نکال دی اور کہا کہ نہیں ہم نہیں علاج ہونے دیں گے، کون کرے گا علاج یہاں؟ تو یہ صفاقانہ رویہ مسیحوں کا نہیں ہوا کرتا، اور اس حلف کی بھی خلاف ورزی ہے جو انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اس قوم کو کیا کیا مسائل پیش ہیں؟ آپ کہتے ہو ہمارا سٹرکچر تو سروس سٹرکچر بناؤ، یعنی کہ یہاں قوم پتہ نہیں کس کس میں پسی ہوئی ہے۔ ہماری بارڈرز پہ خطرات پیدا ہوئے ہیں، امریکہ آ کے ہمیں کچل رہا ہے جی، ہماری اکانومی بیٹھ رہی ہے، ہمارے لوگ بلبلا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ میں، بنیادی ضروریات نہیں ہیں، بنیادی ضروریات نہیں ہیں، اور آپ اس پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارا یعنی آپ کی تنخواہ 60,000 آپ کہتے ہیں اتنی 55,000 ہوگی، 50,000 ہوگی سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو اتنی۔ میں نے ایک بار ایک شوکت خانہ کو ہاسپٹل والے سے بات کی کہ بھئی اتنا مہنگا علاج کیوں بنتا ہے آپ کو، کیوں اتنا؟ انہوں نے کہا جی ہندوستان میں جو ڈاکٹر 70,000 روپیہ دیتا ہے ہمارے ہاں وہ 4 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں تنخواہیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارا لائف سٹائل یہ بن گیا ہے کہ ہم زیادہ پیسوں میں گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک ریٹ ریس ہے، پیسوں کی دوڑ ہے جس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اب حکومت کو کیا کرنا پڑا؟ آخر میں انہوں نے ایمرجنسی سروس ڈکلیئر کیا، وہ پھر نہیں آئے۔ آخر انہیں ان کی گرفتار کرنا، سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سروس پہ واپس آئیں، وہ فیل ہو گئے۔ آج یہ پتہ چلا کہ سینئر ڈاکٹر بھی بھاگ گئے ہیں، جہاں تو ان کی شے حاصل ہے، یہاں وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے نوجوانوں کے غصے کا یا جو بھی ہے۔ یعنی انہوں نے بھی ینگ ڈاکٹرز کا ساتھ دیا؟ ساتھ تو نہیں دیا، پبلکلی تو وہ اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ آج پھر ان کو فوج بلانی پڑی ہے، فوج کے ڈاکٹر جو ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں، او پی ڈی کھل گئی ہے، لیکن ایمرجنسی وارڈ میں کام ہو رہا ہے، لیکن آپریشن نہیں ہو رہے، 100 کام ہے جو نہیں ہو رہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ نے نئے ڈاکٹر اپائنٹ کر دیے ہیں، وہ جوائن بھی کر لیں گے۔ اچھا اس بات کا اسٹیٹ کی مشینری ایسی ہوتی ہے کہ وہ وہاں آنے بھی نہیں دے گی۔ ان کے بیانات بھی اسٹوڈنٹ لیڈر جیسے بیانات لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے لگتے نہیں بیان چی کہ جیسے ڈاکٹر بیان دے رہے ہیں، یعنی کوئی مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا جو ڈاکٹروں کی اس ہڑتال کی پبلکلی حمایت کر دے۔ اندر خانہ تو شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے، پبلکلی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا پروفیشنل ایتھک، بلوچستان والوں نے علامتی ہڑتال کی ہے، سندھ والوں نے آج 2 گھنٹے کی ہڑتال کر دی ہے۔ یہ اپنی انٹیگریٹی شو، یکیتی شو کرنے کی بات ہے، لیکن اصل چیز تو ڈاکٹر کا مسیح ہونا اسی بات کی علامت ہے
کہ اس نے مریضوں کو دیکھنا ہے. اگر وہ مریضوں کو نہیں دیکھتا, ان کی کیئر نہیں کرتا, ان کا خیال نہیں کرتا, تو اس کا سروس سٹرکچر کے بارے میں ایک ڈفرنٹ رائے رکھتا ہوں. میرے خیال میں آپ وقفہ لینا چاہ رہے ہو. جی بالکل, ایک نیوز بریک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے. جی بالکل ناظرین, ایک چھوٹی سی نیوز بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور نئے وزیر اعظم کے کچھ بیانات ہیں, ان پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گہری نظر سجاد میر کے ساتھ. اور بریک سے پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اور آپ کی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بریک سے پہلے آپ بتانا چاہ رہے تھے اور نیوز بریک پہ جانا پڑا. اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, پوائنٹ آف ویو تو میں بتا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ یہ اگر سروس سٹرکچر چاہتے ہیں نا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی 6 سال کے بعد 7 سال کے بعد گریڈ 17 کے بعد آٹومیٹکلی گریڈ 18 مل جائے, اس کے بعد 19 مل جائے, 20 مل جائے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ڈاکٹروں کے لیے یہ کانسیپٹ غلط ہے. اس کے لیے امتحانات موجود ہیں. ہمارا جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے پاکستان کا, وہ دنیا میں مانا ہوا ہے اور اس کی ڈگریاں ہیں, ان کا ممبرشپ ہے, اس کا فیلوشپ ہے, یعنی کہ MCPS ہے, FCPS ہے اور ڈپلومے ہیں. آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں سروس سٹرکچر کے اندر. جب تک آپ اگلی ڈگری نہیں لیں گے, آپ مزید کوالیفائی نہیں کریں گے, آپ اسپیشلائز نہیں کریں گے, آپ کے اگلے گریڈ میں ترقی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنی چاہیے. یہ صرف روٹین میں, یہ کوئی تھوڑا ہے کہ نا بیوروکریٹ تھوڑے ہیں جی کہ آپ سینئر ہو گئے ہیں, اب اگلے گریڈ میں جائیں, آپ ڈپٹی سیکرٹری بن جائیں, جوائنٹ سیکرٹری بن جائیں, ڈسٹرکٹ سیکرٹری بن جائیں. نہیں, آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ اب آپ بہتر ڈاکٹر ہو گئے, پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری جو زور لگا کر, ہڑتال کر کے, ڈنڈا دے کر پروفیشنل لوگ سہولتیں لیتے ہیں, بیسیکلی میں اس کے خلاف ہوں. ایسا ہونا نہیں چاہیے جی. ان کا خیال ہے کہ شاید نرسوں کو گریڈ 17 دے دیا گیا ہے. فوج میں بھی ہوتا ہے, وہ کیپٹن ہوتی ہیں, وہ میجر ہوتی ہیں, وہ کرنل ہوتی ہیں, لیکن ان کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں, ان کو 60,000 نہیں مل رہے ہوں گے جو آپ کو مل رہے ہیں ایک 17 گریڈ میں, ان کو کم مل رہے ہوں گے. تو بس یہی میرا کہنا ہے کہ اس معاملے پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. قتل کا مقدمے بھی بنے ہیں, فوج بھی آ گئی ہے, اب لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, رات کو دروازے توڑے بھی گئے ہیں, آج بھی شور شرابہ جاری ہے. ہو سکتا ہے کل تک کچھ اور اس کو بڑھ جائے. سینئر ڈاکٹر بھاگ گئے ہیں, سندھ والے اور بلوچستان والے بھی ایک طرح کی یکجہتی کے طور پہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال میں یہ بات جو ہے اس وقت پریزنٹ سچویشن میں اس پر کوئی توجہ نہیں دے گا. بالکل, اور خاص طور پر ڈاکٹرز کو اس حوالے سے اپنے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے, نوٹس لینا چاہیے کہ ان کا کام کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں. نئے وزیر اعظم کے حوالے سے اگر بات کریں میر صاحب, تو راجہ پرویز اشرف نے نون لیگ سے کہا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے مذاکرات کریں, اور نون لیگ جو ہے اس نے یہ پیشکش منظور بھی کر لی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کوئی نئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک زمانے میں یوسف رضا گیلانی کے تعلقات اچھے تھے شریف برادران کے ساتھ. جب کوئی پھنستے تھے تو لگتا تھا کہ زرداری صاحب کی طرف وجہ سے پھنسے ہیں اور گیلانی صاحب کی وجہ سے معاملہ طے ہو گئے ہیں. نئے وزیر اعظم نے آ کے یہ اچھا جیسچر کیا ہے. یہ ان کی اپنی مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, کیونکہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو موجودہ جو ایکٹنگ چیف جسٹس شاکر اللہ جان صاحب وہ پرماننٹ چیف جسٹس ہو جائیں گے, اور وہ ہیں نمائندے ان کے عدلیہ کے یا چیف جسٹس کے. پیپلز پارٹی سے بہت ڈرتی ہے, تو گویا کہتی ہے کہ گویا عدلیہ الیکشن کرا رہی ہوگی, اور یہ ان کے لیے وہ خطرناک صورتحال دکھائی دیتی ہے. اور عدلیہ الیکشن کرا رہی ہوگی تو اس کے رزلٹ یہ ہے کہ جو انٹرم وزیر اعظم ہے وہ بھی وہی مقرر کریں گے, اور انٹرم وزیر اعظم کا جو 1-2 مجوزہ نام آ رہے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور گھبرائی ہوئی ہے. اور یہ بھی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ صدر زرداری شاید اس نئے وزیر اعظم سے حلف نہ لیں, کیونکہ حلف انہیں لینا ہوگا, اور جب یہ کرائسس پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اور طاقتیں جو ہیں وہ اپنا کام دکھائیں, اثر کریں, اور ان کا اثر وہ جو پھیلنا شروع ہو جائے. اس لیے جمہوریت کی بقا اسی میں ہے کہ مل جل کر کسی ایک چیف الیکشن کمشنر پر متفق ہو جائیں. مثال کے طور پر جو جسٹس ناصر اسلم زاہد ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر زاہد حسین کے بیٹے ہیں اور بہت اچھے جج ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن جج بہت اچھی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے ان کو بنا دو. اچھا, مسلم لیگ نے جو نام دیے نون نے ان میں سے ایک نام ان کا بھی ہے, اس پہ اتفاق ہے. فخر الدین جی ابراہیم پہ سب کا اتفاق ہو جایا کرتا ہے, پیپلز پارٹی کا ان پہ بھی نہیں ہو رہا ہے, ناصر اسلم زاہد پہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا, وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں کے کہنے پر ان پر کنسنسس ہو جائے. عمران خان سے مشورہ کیا گیا تو عمران خان نے شاید فخر الدین جی ابراہیم کا نام دیا ہے. اگر تو یہ کسی ایک پہ اگری کر جاتی پیپلز پارٹی تو ٹھیک ہے, یعنی اس خوف سے کہ ورنہ شاکر اللہ جان صاحب جو کہ چیف جسٹس کے اپائنٹڈ ہیں وہ آ جائیں گے, وہ اس ڈر سے ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھا بات ہے, ڈیموکریسی کے لیے بات کو
آگے بڑھانے کے لیے اچھا ہے، ورنہ اگر یہیں سٹک اپ کر گیا تو ساری بات گویا چیف جسٹس کے نامینی کے پاس ہے اور وہی ایک انٹرم پرائم منسٹر مقرر کریں گے، اور اس انٹرم پرائم منسٹر کو یا تو انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا پھر وہ پرابلم پیدا ہوگا۔ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہو نہ ہو کہیں وہ خاتمہ لکھ دے، اور ہو نہ ہو کہیں غیر جانبدارانہ الیکشن بھی نہ کروا دے۔